انور اقبال صاحب، مشکل کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا 60 روز کے اندر بھی یہ مشکلات برقرار رہیں گی، یا ان کو ختم کرنے کے لیے جو ثالث ممالک ہیں، پاکستان ہے، قطر ہے، ان کی کوششیں کچھ رنگ لا سکتی ہیں جو موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں؟ بالکل رنگ لا سکتی ہیں، اس لیے کہ پیچھے ایک بات جو ایک ٹھوس حقیقت تو اپنی جگہ موجود ہے نا، کہ 106 دن 9 دن کی آپ نے جنگ کر کے دیکھ لی، اور دیکھ لیا آپ نے، اور جنگ سے کچھ بھی نہیں نکلا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا. یہ ایک ٹھوس حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اب اگر نتیجہ نہیں نکلا تو پھر دوسرا آلٹرنیٹو کیا ہے؟ جنگ کا امن ہے کہ جنگ روکی جائے، اور جنگ روک کے بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کیا جائے. تو بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرنا ہے تو وہ پھر اس مشکل پروسیس سے ہی گزرنا پڑے گا. یہ جو مشکل مسائل ہیں، جنوبی لبنان کا مسئلہ ہے، اسرائیل کا رویہ ہے، ایران کی ریزیلینس ہے، آبنائے ہرمز ہے، نیوکلیر ایشو ہے، ان سب پہ آپ کو سیر حاصل گفتگو کرنی پڑے گی، اور اس کے بعد ایک کسی نتیجے پر پہنچیں گے آپ، اس کا حل تلاش کریں گے. تو اب یہ جو ہے وہ تو بہت وقت طلب اور دقت معاملہ ہے. اب اس میں 60 دن میں بھی ہو سکتا ہے اور بات آگے بھی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ مسائل بڑے گمبھیر ہیں. مثلا اسرائیل جو ہے وہ بھی اتنی آسانی سے اپنا رویہ نہیں تبدیل کرے گا. جو صدر ٹرمپ کے کرٹکس ہیں یہاں امریکہ میں، وہ کرٹیسائز بھی کرتے رہے، وہ بھی پیچھے نہیں ہٹنے لگے. تو ہر طرف سے صدر ٹرمپ پہ سخت پریشر ہے. لیکن انور اقبال صاحب، یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، اسٹیٹمنٹ ایسے ہی چلتے رہیں گے، تعلقات دونوں ممالک کے درمیان خراب رہیں گے، لیکن دوبارہ جنگ کی صورتحال کی طرف نہیں جا سکتے. کہ یہ معاملہ بھی ایسا چل سکتا ہے جیسے ماضی میں کافی عرصے تک یہ چیز چلتی رہی کہ جنگ بھی نہیں ہوئی لیکن ایک دوسرے کو ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا گیا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے جاتے رہے؟ دیکھیں، اس بات پہ تو میرے خیال ہے سارے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جنگ کوئی آپشن نہیں ہے، جنگ نہیں ہونی چاہیے، اور جنگ جو ہے ختم، جنگ کوئی آپشن نہیں، جنگ کی طرف جانا ہی نہیں. اب اگر جنگ کی طرف نہیں جانا ہے اور تو بات چیت کرنی ہے، لیکن بات چیت مفید اس وقت ہوتی جب کشیدگی میں کمی آئے. کشیدگی میں کمی آنے کی سب سے واضح جو شکل ہے وہ ہے آبنائے ہرمز کا پوری طرح کھل جانا. لیکن وہ اس وقت نہیں کھلے گی جب تک اسرائیل جو ہے جنوبی لبنان میں اپنے آپریشن نہیں روکتا، اپنے اٹیکس نہیں روکتا. اب وہ اس کو رکوانے کے لیے صرف امریکہ جو ہے اس کے پاس اتنی قوت اور اتنا انفلوئنس ہے کہ اس کو پریشر ڈال سکتا ہے. اب صدر ٹرمپ کس حد تک پریشر ڈالیں گے اور کس حد تک وہ افیکٹو ہوگا ان کا پریشر، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن یعنی یہ جو کیچ 22 والی سچویشن ہے کہ آبنائے ہرمز کے بغیر امن نہیں، لیکن آبنائے ہرمز جنوبی لبنان میں اسرائیلی جو روی میں تبدیلی کے بغیر چینج نہیں ہوگا. اب اس میں بات ساری پھنسی ہوئی ہے. ایک بات جو ہے اس کو تبدیل ہونا ہے، اور جو بات تبدیل ہونے والی ہے وہ یہ اسرائیل اپنے وعدے پہ عمل کرے اور ہر قسم کا جو حملہ ہے جنوبی لبنان میں وہ روک دے، اور یہ کام صرف صدر ٹرمپ کروا سکتے ہیں.